حدیث کو روایت کیا امام بخاری نے اور امام مسلم نے. صحیح بخاری کا حدیث نمبر 3339 اور صحیح مسلم کا حدیث نمبر 2356. حضرت جبیر بن مطعم روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لی خمسۃ اسماء. حضور فرماتے ہیں اللہ نے میرے 5 نام رکھے ہیں. کتنے؟ 5 نام رکھے. انا محمد، فرمایا اللہ نے میرا نام محمد رکھا ہے. محمد کس کو کہتے ہیں؟ حضرت امام راغب اصفہانی فرماتے ہیں محمد الذی یحمد مرۃ بعد مرہ. محمد اس ہستی کو کہتے ہیں جس کی حمد اور تعریف ہو اور بار بار ہو. جس کی حمد ہو اور بار بار ہوتی رہے اس کو محمد کہتے ہیں. تعریف ہو اور بولیے بار بار ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ محمد. اچھا، غور طلب بات ہے حاضرین، توجہ فرمائیں. اللہ تعالیٰ کے ناموں میں کوئی نام محمد نہیں ہے. کوئی نام محمود ملے گا آپ کو. محمود کہتے ہیں جس کی تعریف کی جائے، اور محمد جس کی تعریف کی جائے اور بار بار کی جائے اس کو محمد کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں محمود تو ملتا ہے، محمد نام بولیے نہیں ملتا. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی 2 وجوہات ہیں بہت ساری. 2 بیان کرنے لگا چونکہ کچھ احادیث بیان کرنی ہے نا، ورنہ تو لفظ محمد پہ ہی سارا خطاب ہو جائے گا. تو محمد اللہ نے اپنا نام کیوں نہیں رکھا، اپنے حبیب کا نام رکھا؟ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی تعریف اور حمد کرنے والا جو بھی ہے وہ مخلوق ہے. وہ کیا ہے بولیے؟ چرند پرند اس کی تعریف کرتے ہیں، حشرات تعریف کرتے ہیں، مچھلیاں اس کی تعریف کرتی ہیں، جانور چوپائے اس کی تعریف کرتے ہیں، جنات اس کی حمد کرتے ہیں، انسان اس کی حمد کرتے ہیں. تو ساری مخلوق اس کی حمد کرنے والی ہے. تو چونکہ مخلوق اس کی حمد کرتی ہے اس لیے وہ محمود ہے. اور ہمارے آقا کی حمد مخلوق بھی کرتی ہے، خود خالق بھی کرتا ہے. تو اس نے کہا کہ جس کی حمد میں کروں گا وہ محمد بنے گا، جس کی حمد میں خود کروں گا وہ محمد بنے گا. اور دوسری وجہ یہ ہے، کسی کو سمجھ نہ آئے تو یہ بات مجھے واپس کر دینی ہے، ٹھیک؟ کسی کو سمجھ نہ آئے تو وہ بھائی سودا اچھا نہ لگے تو آپ کہتے ہیں نا سودا واپس لے لو، پیسے ہمارے واپس کرو. تو پیسے میں نے پہلے کوئی نہیں لیے ہوئے. کسی کو سودا نہ اچھا لگے واپس کر دیں. کسی کی عقل سے بڑا سودا ہو، عقل سے بولیے بڑا سودا تو واپس کر دیں. اللہ کا نام محمود ہے، محمد نہیں. حضور کا نام محمود بھی ہے، محمد بھی ہے. دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسری وجہ یہ ہے کہ علم الکلام اور علم العقیدہ کے علماء نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ اللہ کا ذکر کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، لیکن اس وقت بھی ذکر مصطفیٰ جاری ہوگا. ذکر مصطفیٰ اس وقت بھی جاری ہوگا. اللہ کا ذکر کرنے والوں پر قیامت آئے گی، موت آئے گی، فنا آئے گی. لیکن اس نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور اس نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. اس نے خود فرمایا جو فرمانے والا ہے اس پر قیامت اور فنا آنے والی نہیں ہے. کیا معنی سمجھ آیا؟ کہ اللہ کے ذکر کرنے والے مٹ سکتے ہیں، ذکر مصطفیٰ کرنے والے نہیں مٹ سکتے. اور وہ خود اللہ ہے، وہ خود بولیے.
تو چونکہ ذکر الہی مخلوق کرنے والی، مخلوق کو ایک دن فنا ہے، اور ذکر مصطفیٰ خود اللہ کر رہا ہے اور وہ فنا سے پاک ہے، اس لیے یہ محمود ہے اور حبیب محمد ہے۔ اللہ محمود ہے اور اس کا حبیب بولیے نا محمد ہے۔ اور یہ محمد کے ذرا لفظ پہ غور فرمائیں۔ ہاں پہلا ہے میم، میم کے اوپر ہے رفع، پیش۔ آپ عربی کا اعراب پڑھیں یا اردو؟ پہلے عربی کے اعراب دیکھتے ہیں۔ محمد رفع، رفع یرفع، یہ بلند ہونے کے معنی میں آتا ہے۔ علامہ نواز قادری کدھر ہے؟ رفع بلندی کے معنی میں آتا ہے۔ اس نے کہا میں نے اپنے حبیب کے نام پر پہلا اعراب ہی وہ دینا جو بلندی کو ظاہر کرے، تاکہ دنیا جانے یہ کس کا حبیب ہے، یہ کس کا حبیب ہے جو خود بھی بلند ہے اور اس کے نام کا پہلا اعراب ہی بلندی اور شان کو ظاہر کر رہا ہے۔ جی دوسرا ہا، ہا پر نصب ہے، ہا پر کیا ہے؟ زبر، اور زبر ہمیشہ اوپر آتی ہے، نصب ہمیشہ اوپر آتی ہے، زبر اوپر آتی، نیچے آتی نہیں۔ پہلا کیا بتایا؟ رفع۔ عربی میں پیش کو کیا کہتے ہیں؟ آپ اردو میں بھی دیکھیں نا، پیش کس کو کہتے ہیں؟ پنجابی کا بھی لفظ ہے میرے پیش پہ گیا ہے، کیا معنی ہے؟ یعنی مجھ پر حاوی ہو رہا ہے، غالب ہو رہا ہے مجھ پر۔ جی پیش پڑھنا، کسی پر حاوی آ جانا، کسی پر غالب آ جانا۔ تو پہلا اعراب ہی پیش ہے حضور کے نام پر کہ حضور کی ہستی سب پر غالب ہے۔ ہائے ہائے، حضور کی ذات سب پر، بڑی بڑی شانوں والے، لیکن سرکار سب پر غالب ہیں۔ آئی بات سمجھ کے نہیں؟ دوسرا ہے نصب، زبر، اور زبر آتا ہی اوپر ہے۔ زبر بولیے، اللہ نے فرمایا میرا حبیب چونکہ اونچا اور اوپر والا ہے اس لیے نصب ذکر کیا، زبر، آگے پھر نصب ہے، اور آخر میں پھر دو پیشیں۔ لیکن اگر آپ اس نام میں غور کریں، اعراب بنیادی طور پر تین ہیں۔ کتنے ہیں؟ زبر، زیر اور پیش۔ اللہ نے زبر کو بھی دوہرا دیا، پیش کو بھی دوہرا دیا، لیکن پورے نام میں اللہ نے زیر کو شامل نہیں کیا۔ زیر کو شامل کہ نام بھی وہ بنایا جس میں زیر، نیچا ہونے کی کوئی نشانی نہیں، ہر اعتبار سے وہ بلندی کو ظاہر کر رہا ہے اور اونچائی اور درجے کو ظاہر کر رہا ہے۔ میری بات اب سمجھے کہ نہیں؟ اللہ۔ پھر لفظ محمد پہ غور کریں، اس کا ہر حرف بامعنی ہے، ہر حرف بامعنی ہے۔ آپ میم کو ہٹا دیں، میم لگا ہوا ہے تو محمد معنی بنا وہ ہستی جس کی تعریف ہو اور بار بار ہو۔ آپ میم کو ہٹا دیں، پیچھے کیا رہ جائے گا؟ حمد، تعریف، یعنی وہ ہستی جس کی تعریف کی جائے۔ آپ ہاں کو ہٹائیں، دونوں میمیں رہنے دیں، میم ہاں نکال دیں، میم میم دال بن جائے گا ممد۔ کیا بن جائے گا؟ ممد کہتے ہیں مددگار کو۔ ممد کس کو کہتے ہیں؟ کہ نبی وہاں مددگار ہیں جہاں کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ دنیا میں تو ہر کوئی ایک دوسرے کے کام آ جاتا ہے نا، لیکن قیامت کے دن جب نبی بھی کہیں گے نفسی نفسی، بس میں اپنی بخشش کروانے آیا ہوں، مجھے کسی اور کی پرواہ نہیں، حضرت عیسیٰ تک کہہ دیں گے میں اپنی ماں کا بھی سوال نہیں کرتا، الہی مجھے بخش دے، اس وقت میں میرے آقا نفسی نفسی نہیں کہیں گے، اللہ مجھے یہ نہیں کہیں گے، بلکہ جب ساری مخلوقات اکٹھی ہو کے حضرت آدم، پھر حضرت ابراہیم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ کے دروازے پر آئیں گے تو حضرت عیسیٰ فرمائیں گے میری تو شان نہیں اللہ کی بارگاہ میں کلام کروں، ہاں میں تمہیں ایک ایسے در پہ بھیجتا ہوں وہاں کا سوالی خالی نہیں رہتا، در رسول پہ بھیجیں گے۔ حضور نہیں فرمائیں گے کہ آج عملوں کی بات ہونی ہے، جس کے عمل ہوئے جنت جائے گا، جس کے نہ ہوئے نہیں جائے گا، میرے پاس کیا لینے آتے ہو؟ عمل کی رٹ لگانے والے، اس میں غور کریں نا،
سب مل کے جب پوری انسانیت مل کے سرکار کے پاس آئے گی، حضور کیا فرمائیں گے؟ انا لہا انا لہا انا لہا، کہیں اور نہ جاؤ، آ جاؤ میرے پاس، کہیں اور نہ جاؤ، آ جاؤ میرے پاس، انا لہا، میری ہی شان ہے، جس کی میں سفارش کروں گا اس کی بخشش ہو جائے گی۔ یہ تو بخاری و مسلم کی روایتیں سنا رہا ہوں آپ کو، سمجھے یا نہیں سمجھے؟ تو حضور مبد بھی ہیں، حضور بولیے مبد بھی۔ اچھا میم بھی نکال دیں، ہاں بھی، پھر میم بھی، رہ گیا پیچھے دال۔ کیا رہ گیا؟ دال کہتے ہیں دلالت کرنے والا، کسی کی ذات کی طرف رہنمائی کرنے والا۔ دال اس کو کہتے ہیں جو کسی کی ذات کی طرف پہنچانے والا ہو، جو کسی کی دلیل ہو، جو کسی تک پہنچانے والا ہو۔ تو چونکہ حضور اللہ کی دلیل ہیں، کسی نے جاننا ہو خدا ہے یا نہیں، آؤ مصطفیٰ کو دیکھو پتہ چل جائے گا خدا ہے۔ حضور اللہ کی دلیل ہے، حضور اللہ کی دلیل ہے۔ جو حضور کو دیکھتا ہے، جانتا ہے، وہ جان جاتا ہے کہ اللہ ہے۔ اور بھائی توجہ کریں، کسی نے اللہ کو دیکھا ہے؟ پھر کیسے مان لیتے ہیں اللہ ہے؟ بولے نا، کیسے مان لیا؟ میں نے تو اللہ کو نہیں دیکھا، نہ آپ نے دیکھا ہے، کیا اس کی وحی آپ اور مجھ پہ نازل ہوئی؟ بولیے، پھر کیسے مان لیا؟ توجہ طلبات، کیسے مان لیا؟ کس نے اترتے ہوئے وحی کو دیکھا؟ کون جانتا ہے خدا ہے یا نہیں ہے؟ کس نے بتایا؟ کس کے کہنے پہ مانا؟ ہاں، جو اللہ کی دال اور دلیل ہیں، اور وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ حضور نے کہا اللہ ہے، سب نے مان لیا اللہ ہے، تو حضور اللہ کی دلیل۔ تو سارے اعراب بھی نکال دیں، دال بھی رہ جائے تو دال کا معنی ہوتا ہے جو کسی پر دلالت کرے، جو کسی کی دلیل بنے۔ تو اس میں محمد دیکھا کیسا ہے، سبحان اللہ۔ اس کو اعرابی حوالے سے دیکھیں، جوڑ توڑ کر کے دیکھ لیں جی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا عربی میں یاد رکھیں، جس حرف پہ نقطہ آتا ہے وہ کمزور حرف کہلاتا ہے۔ جس حرف پر نقطہ آتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ کمزور حرف۔ اور جس پر نقطہ نہیں آتا وہ طاقتور حرف کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اجمی غلاموں سے بڑے بڑے کام لیے ہیں۔ ہمارے برِ صغیر میں ایک بہت بڑے صوفی ولی اللہ مفسر ہوئے ہیں، میں نے اس پہ کام کیا ہوا ہے، مقالہ باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ برِ صغیر میں کن کن لوگوں نے تفسیریں لکھی، عربی میں، فارسی میں، اس پہ میری تحقیق ہے باقاعدہ۔ تو ایک ایسے بھی مفسر ہیں ہمارے برِ صغیر کے، انہوں نے پورے قرآن کی تفسیر لکھی ہے عربی زبان میں، اور کسی ایک لفظ میں بھی وہ ایسا حرف نہیں لائے جس پر نقطہ آتا ہو۔ یہ معمولی بات ہے، آپ داد بھی نہیں دے سکے سن کے۔ ایک حرف بھی پوری تفسیر میں ایسا نہیں آیا جس پر نقطہ آتا ہو۔ اچھا ہو سکتا تھا کچھ بندے ڈگوسلے سے لفظ شامل کرتے ہیں جس سے معنی بگڑ جاتا ہے، مفہوم سمجھ نہیں آتا۔ کمال اس تفسیر کا یہ ہے کہ کہیں بھی معنی میں پیچیدگی نہیں آئی، کہیں بھی معنی میں خرابی نہیں آئی۔ اور عرب کے علماء کہا کرتے ہیں اس تفسیر کے بارے کہ شاید ایسی تفسیر قیامت تک نہ لکھی جائے۔ یہ یہاں برِ صغیر کے صوفیوں کی لکھی ہوئی تفسیر ہے۔ تو ولیوں کو اس نظر سے بھی دیکھا کریں نا، صرف درباروں کی نظر سے نہ دیکھا کریں۔ تو عربی میں یاد رکھیں، جس حرف پر نقطہ آ جائے وہ کمزور کہلاتا ہے، جس پر نقطہ نہ آئے وہ طاقتور حرف ہوتا ہے۔ اب اس میں الہی دیکھیں تو وہ کیا ہے؟ اللہ۔ کوئی نقطے والا حرف آیا؟ اللہ نے اپنے حبیب کا نام رکھا محمد، کوئی نقطے والا حرف شامل؟ ہر حرف وہ شامل کیا جو طاقت اور شان کو ظاہر کر رہا ہے۔ اب اس میں محمد میں اتنے کمالات ہیں، بندہ بات کرتا جائے تو آپ کا ٹائم ختم ہو جانا ہے۔ تھوڑی سی حدیثیں سناتا ہوں آپ کو۔